نماز تراویح کے بارے میں کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے، 8 رکعت یا 12 رکعت نہیں ہے۔ نماز تراویح 20 رکعت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ البتہ مرد کے لیے 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے، عورت کے لیے 20 رکعت نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ وہ اکیلے اکیلے پڑھ لے وہ ٹھیک ہے، مرد اکیلے اکیلے پڑھے، گھر کے اندر پڑھے، نماز تراویح تو ان کی بھی ہو جائے گی، البتہ وہ مسجد کے ثواب سے محروم رہیں گے، جماعت کے ثواب سے محروم رہیں گے، اور پورا قرآن پاک سننے سے محروم رہیں گے۔ دو سنتیں ہیں نماز تراویح کے اعتبار سے، ایک ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا جماعت کے ساتھ، اور دوسرا ہے نماز تراویح کے اندر پورا قرآن پاک ایک بار سننا۔ اگر کوئی 20 رکعت نماز تراویح اکیلے پڑھتا ہے تو وہ دو سنتوں سے محروم ہو گیا، نمبر 1 جماعت کی سنت سے، نمبر 2 اب اگر وہ حافظ قرآن ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے اور قرآن پورا پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ سنت تو ادا ہو گئی، اگر حافظ نہیں ہے تو اس کی قرآن پاک سننے والی سنت بھی ادا نہیں ہوگی، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ نماز تراویح کے اندر نماز تراویح عشاء کی نماز کے تابع ہے۔ اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے، امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، قاری صاحب کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اس کے دل میں آیا یار اگر میں نماز عشاء پڑھنا شروع کرتا ہوں نا میری 5-6 تراویح نکل جائیں گی، میں اس طرح کرتا ہوں جلدی جلدی وضو کر کے نا تراویح میں شریک ہو جاتا ہوں، نماز بعد ہی پڑھ گے انسان، کیا اس کا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ فقہا فرماتے ہیں نا بالکل بھی نہیں، کیونکہ تراویح عشاء کے تابع ہے۔ اگر یہ وضو کر کے امام کے ساتھ تراویحوں میں شروع ہو گیا اس کی تراویح بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی عشاء کی نماز اس نے پڑھی نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم ہوگا کہ یہ آئے آ کے اپنا اکیلے عشاء کی 4 رکعت نماز فرض پڑھ لے، فرض پڑھ کے پھر امام کے ساتھ تراویحوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس نے پہلے عشاء پڑھ لی ہے، اب تراویحوں کے اندر شریک ہو جائے گا تو اس کی تراویح درست ہو جائیں گی۔ نمبر 2، ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، عام طور پہ امام صاحب جب نماز تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے تو کچھ تو مخلص ہوتے ہیں جو قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، قرآن سنتے ہیں، فوراً امام کے ساتھ نیت باندھ لیتے ہیں، اور کچھ ایسا کرتے ہیں کہ امام صاحب نماز تراویح پڑھا رہا ہے تو وہ پیچھے بیٹھ گئے، بات چیت شروع کر دی، کچھ ضروری بات ہے، کچھ ضروری معاملہ ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ عام طور پہ ایک روٹین بسا اوقات بنا لیتے ہیں، ابھی پیچھے بیٹھ گئے، گپ شپ شروع کر دیا آہستہ آواز سے، اب گپ شپ بھی شروع نہیں کی، بس ویسے بیٹھ گئے امام کے رکوع کے انتظار میں۔ امام صاحب جب رکوع کہنے لگا اٹھے، کھڑا ہوئے، امام کے ساتھ رکوع کے اندر چلے گئے۔ یہ والا بندہ اس کی شاید تراویح تو شاید ہو جائے کیونکہ رکوع کے اندر مل گئے، لیکن تراویحوں کا اصل جو مقصد ہے وہ قرآن سننا ہے، قرآن سننے سے یہ محروم رہ گئے، اس نے قرآن سنا نہیں ہے، الٹا جب قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا اس کی سننے کی طرف توجہ نہیں تھی، بے ادبی کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ کوئی شرعی کام ہے، کوئی معاملہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ اس طرح کی عادت بنانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تیسرا اور اہم مسئلہ، ایک شخص مسجد کے اندر آیا، جماعت عشاء کی اس کی بیچارے کی نکل چکی تھی، اس نے وضو کیا، وضو کر کے عشاء کی نماز اپنی پڑھ لی، اپنی پڑھ کے 2-3 رکعتیں اس کی جو رہ گئی ہیں وہ رہ گئی، اس نے آ کے امام کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کر دی، تراویح جو باقی اس کو ملی اس نے پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز بھی اس کی ہو گئی ہے، اب وتروں کی نماز کا وقت آیا ہے۔ ایسا بندہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، کیا وہ وتر کی نماز امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ اس میں علماء فرماتے ہیں یہ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جب اس کی عشاء کی نماز ہو گئی ہے، عشاء کے بعد اس نے بعض تراویحیں بھی پڑھ لی ہیں، اب یہ تراویحوں کے ساتھ ساتھ وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا فرض کریں ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بندہ اتنا لیٹ ہو گیا کہ اس نے آ کے عشاء کی نماز اپنی پڑھی ہے، یہ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، ادھر سے تراویحیں ختم ہو گئی، تراویحیں ختم ہو گئی تو وتر کی نماز شروع ہے، اس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے امام کے ساتھ تراویحیں بھی بالکل نہیں پڑھ سکا، وتروں کی نماز میں اب شریک ہونا چاہتا ہے،
فرماتے ہیں یہ وطروں کی نماز میں بھی شریک ہو سکتا ہے، اس کا وطر کی نماز پڑھنا بھی درست ہوگا۔ عشاء کی نماز، یہ جو تراویح ہے، تراویح کے اندر اصولی طور پہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھا جائے جتنی دیر 4 رکعت کے اندر ٹائم لگے، یعنی 4 رکعت کے اندر اگر 5 منٹ لگے تو 5 منٹ ریسٹ کرو، 4 رکعت کے اندر اگر 10 منٹ لگے تو 10 منٹ ریسٹ کرو۔ اصولی طریقہ تو یہی ہے، لیکن ہمارے ہاں عوام کی سہولت کی خاطر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ 4 رکعت پڑھ لی ہے تو 4 رکعت کے بعد 1 منٹ آدھا منٹ وہ تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر آگے 4 شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر اتنی رکعت اتنا انتظار کریں گے جتنا 4 رکعت میں ہوا ہے اور پیچھے امام ہو سی تو سپیکر والا ہو سی بھی کوئی نہ ہو سی، ٹھیک ہو گیا جی، یہ ضروری۔ اب ایک اور بات بڑی اہم ہے، یہ ذہن نشین کریں، رمضان کے اندر روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے، اور نماز وہ تو ہے ہی الگ عبادت۔ اب کوئی بندہ روزہ تو رکھتا ہے، تراویح نہیں پڑھتا، بعض لوگ کہتے ہیں جی روزہ رکھا ہے تراویح نہیں پڑھی تو کیسا روزہ، بات سمجھے؟ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح الگ عبادت ہے۔ کسی نے روزہ رکھا ہے تراویح نہیں پڑھی اور روزہ اس کا ادا ہو جائے گا، البتہ تراویح نہ پڑھنے کا گناہ وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا کسی بھی وجہ سے، مسافر تھا، بیمار تھا، یا کسی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹ گیا اور یہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، روزہ چھوڑنے کا معاملہ اس کا الگ ہے، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو گناہگار ہوگا، شرعی عذر ہے تو ایک الگ بات ہے، تراویح پڑھنے کا ثواب اس کو الگ سے ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ روز کوئی بندہ کہے کہ روزہ نہیں ہے تو تراویح نہیں ہوئی، تو روزہ رکھ لیا تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تراویحوں کے چند ایک اہم موٹے موٹے مسئلے تھے جو میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ